آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، عزیزم حضرت مولانا اسد صاحب مرکزی، جن کی چند دن پہلے ہندوستان کا بڑا مائناز اور عظیم الشان ادارہ جس عظیم شخصیت نے اس کو قائم کیا ہے، وہ عظیم شخصیت جن کے نام کی دھمک آج پوری دنیا میں ہے، یعنی سیدنا سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ادارے سے چند دن پہلے فراغت حاصل کی ہے عرس رضوی کے حسین منظر موقع پر، اور ان کے بھائی کی شادی، بھائی کی ہے نا، اور ان کے بھائی کی شادی کی تقریب بھی ہے، تو والد صاحب نے، گھر والوں نے یہی سوچا ہوگا چلو دو دولہا بنے ہیں، سبحان اللہ، ایک بن چکے ہیں جو چند دن پہلے آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جامعۃ الرضا میں وہ حسین منظر دیکھا ہوگا، اور ایک دولہا بننے والے ہیں، تو ان دونوں حضرات کی خوشی منائی جائے بشکل جشن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کے والد محترم، ان کی والدہ، ان کے احباب اور ان کے سارے رشتہ داروں کو مبارکبادی پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو گھر کے کام کاج سے دور کر کے اللہ کے نبی کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بالکل فارغ کر دیا، اور حضرت مولانا اسد صاحب نے بھی اس کا حق ادا کیا، ورنہ یہ عمر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمر صاحب کہاں مدرسوں میں جا کے پڑھنے کی اس وقت کے جوانوں کی، بچوں کی ہوتی ہے۔ آج تو اس عمر کے بچے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دروازوں پہ بیٹھ کے موبائل گیم کھیلتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کے موبائل میں پوری رات گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بستی کا عظیم شان عالم دین، جس کی عمر تو ابھی چھوٹی ہے لیکن اللہ کے نبی کے دین کی شریعت کے علم کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، اور اس علم سے اپنے سینوں کو روشن و منور کر لیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ مزید علم نافع عطا فرما، اور ان کے والد اور والدہ کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ قائم فرما۔ حضرات، میں نے خطبے کے بعد ایک شعر پڑھا ہے عربی کا کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ بہترین خوبصورتی اور جمال انسان کا وہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لے تو جمال خوبصورت بن جاتا ہے، اچھی ٹوپی اوڑھ لے تو خوبصورت بن جاتا ہے، ملت کے نوجوانوں بادشاہوں جیسا لباس پہن لے تو انسان حسین و خوبصورت بن جاتا ہے، یا اچھی گاڑی پہ چل لے تو انسان حسین و خوبصورت بن جاتا ہے۔ یہ میری مت مانو، بلکہ ہم سرکار مولا علی سے پوچھتے ہیں، سرکار آپ بتائیے کیا کپڑوں کی وجہ سے انسان حسین بنتا ہے، ٹوپی کی وجہ سے انسان حسین بنتا ہے، یا ملت کے نوجوانوں مولا علی کی بارگاہ میں معلوم کریں کیا پیسوں کی کثرت کی وجہ سے انسان حسین بنتا ہے؟ تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے حسین نہیں بناتے، یہ ٹوپی حسین نہیں بناتی، یہ ملت کے نوجوانوں دنیا کا علم انسان کو حسین نہیں بناتا، دنیا کی چیزیں انسان کو حسین نہیں بناتی۔ اگر انسان حسین بنتا ہے تو علم کی وجہ سے حسین بنتا ہے، انسان حسین بنتا ہے تو عمل کی وجہ سے حسین بنتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے بڑے بڑے حسن کے پیکر کہ جن کا ماتھا بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، جن کی آنکھیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، جن کی ناک بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، جن کی انگلیاں بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے
کبھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ بوڑھے ان کے ہاتھ چومتے ہو، بوڑھے انہیں سلام کرتے ہو، نہیں صاحب ہم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو۔ لیکن ایک طرف تو وہ انسان ہے جس کا چہرہ بھی بڑا حسین ہے، آنکھیں بھی بڑی اچھی ہے، جس کا قد بھی بڑا موٹا تازہ ہے، لیکن کوئی بوڑھا ان کو نہ ہاتھ چومتا ہے اور سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک کالا انسان ہے، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، بعض کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے، بال بھی اتنے اچھے نہیں ہے، لیکن بوڑھے بوڑھے لوگ آ کر کے عصر کی نماز کے بعد ہاتھ چوم رہے ہیں، مغرب کے بعد ہاتھ چوم رہے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ہم نے کہا ایک طرف حسین و جمیل انسان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ تم نہیں چوم رہے ہو، اچھے کپڑے پہننے والا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ تم نہیں چوم رہے ہو، لیکن دوسری طرف اس کا قد بھی چھوٹا ہے، کپڑے بھی بہت کم قیمت کے پہن رہا ہے، ٹوپی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ تو زمانہ کہتا ہے کہ ہاتھ اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اس کے چہرے کی وجہ سے نہیں، اس کے جسم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ اس لیے چومے جا رہے ہیں کہ اس نے نبی کے دین کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی۔ واہ واہ حضرت بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، دونوں دولہوں کی تعلق سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی بس، کیونکہ نکلنا بھی ہے، ٹائم بہت ہو گیا۔ ماشاءاللہ مفتی تنظیم اشرف صاحب اور یہاں بستی کے جتنے عالم ہیں، اللہ کی قسم آج میرا دل بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کر کے، صحیح بتا رہا ہوں میں، بہت دل خوش ہوا ان کو دیکھ کر، ورنہ سچ بات کہنے میں شرم کس بات کی۔ گاؤں میں 10 عالم ہوتے ہیں نا تو 10 الگ چلتے ہیں، 10 عالم ہوتے ہیں تو 10 کے راستے الگ ہیں، ایک دوسرے کی بات ماننے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، عشاء کے بعد سے جب سے ہم لوگ آئے ہم نے دیکھا ہے اس گاؤں کے جتنے طلبہ ہیں، جتنے نوجوان عالم دین ہیں، سب کو ہم نے دیکھا ہے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، یہی تو دین کا درس ہے کہ ملت کے نوجوانوں، تم تو نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے ہو، مصطفیٰ کے علم کی خیرات دوسروں کو تقسیم کرنے والے ہو۔ یہ تمہارے گاؤں کے جو علماء ہیں بڑی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پیار و محبت کرتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، کبھی ان سے نفرت مت کرنا، کبھی ان سے بغض مت رکھنا، کبھی ان سے عداوت مت رکھنا، کبھی ان سے دشمنی مت رکھنا، بلکہ وہی کہنا جو بریلی کے امام نے سب اس ملت کے نوجوانوں ملفوظات شریف میں کہا ہے کہ یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ تینوں باتیں تینوں نہ بن سکو تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسے محبت کرنے والے بن جاؤ کہ جب راستے میں چلو تو عالم سامنے آئے تو سلام کرو، مسکرا کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، کوئی عالم تنگ دست ہو تو اس کی مدد کر دیا کرو، عالم کی خدمت کر دیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر زمین کے اوپر تم کسی عالم سے محبت کرو گے یا عالم کی خدمت کرو گے تو کل میدان محشر میں یہی عالم تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اب مجھے کہہ لینے دو کہ جب زمین کے اوپر عالم کی خدمت کرنے کی یہ برکتیں ہیں تو مصطفیٰ کی محبتوں کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات نبی کونین سے سچی محبت کرو، علماء اکرام سے عشق رکھو، ذرا جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ پڑھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔